اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن پاک میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے۔ اس کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے آپ سے کہا، اے عیسیٰ، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اسے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا، حضرت نوح کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر چھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔